بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر خدا دوست نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت اچھی اور غریبوں سے محبت کرنے والی عورت تھی۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی انم تھا۔ شہزادی انم اپنی خوبصورتی، ذہانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ شاہ خدا دوست کے یوں تو بہت سے وزیر تھے، مگر ان میں علی نامی وزیر اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے اس کے بہت قریب تھا اور وہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خوش بخت تھا۔ وہ شہزادی انم سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بادشاہ کو اپنے اس وزیر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کا محل بھی اپنے محل کے برابر میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ خوش بخت کا بچپن شہزادی انم کے ساتھ کھیلتے کودتے گزرتا تھا اور اب وہ دونوں جوان ہو گئے تھے۔ خوش بخت بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن ہی سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ جب خوش بخت چھوٹا تھا تو شاہ خدا دوست نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی شہزادی انم کے ساتھ محل میں ہی کروا دیا تھا، جہاں دونوں ماہر اساتذہ سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور تیر اندازی کا فن بھی سیکھتے تھے۔ شاہ خدا دوست اسے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ ملکہ بھی خوش بخت کی اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اب رہی شہزادی انم تو اسے تو خوش بخت بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ شاہ خدا دوست کا ملک نہایت چھوٹا سا تھا۔ اس میں 3-4 بڑے شہر اور 100-150 دیہات تھے۔ اس کی فوج بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے پڑوسی ملک پر شاہ بیرام نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ شاہ بیرام کا ملک بہت بڑا تھا اور اس کی فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ نہایت ظالم اور لالچی انسان تھا۔ اسے دولت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کی فوجیں آئے دن آس پاس کی چھوٹی ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں کے رہنے والوں کا مال و دولت لوٹ کر لے جاتی، اور اس لوٹ مار کی خوشی میں وہ لوگ خوب جشن مناتے۔ اس کے علاوہ جب ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کسانوں کی فصلیں تیار ہو جاتی اور وہ انہیں کاٹ کاٹ کر جمع کر رہے ہوتے تاکہ انہیں فروخت کر کے پیسے حاصل کر سکیں، تو شاہ بیرام کی فوجیں ہلہ بول کر سارا اناج اپنے ساتھ لے جاتی اور بیچارے کمزور اور نہتے کسان منہ دیکھتے رہ جاتے۔ ان کا بقیہ پورا سال نہایت غربت اور پریشانی میں گزرتا۔ ان چھوٹی ریاستوں کی فوجیں ان کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرتی، مگر کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اس بات سے شاہ خدا دوست بہت پریشان تھا۔ شاہ بیرام کی فوجوں نے اس کے ملک پر بھی کئی دفعہ حملہ کیا تھا۔ اس نے ان کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر کم فوج ہونے کی وجہ سے ہر بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے اس ناکامی کی وجہ سے بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہ چھوڑ دے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وفادار وزیر علی سے بھی بات چیت کی۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا اچھا بادشاہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس فیصلے سے کس طرح سے باز رکھنے میں کامیاب ہوگا۔ جب اس کی سمجھ میں اس الجھے ہوئے مسئلے کا کوئی حل نہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے خوش بخت سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ گھر جا کر وزیر نے خوش بخت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سے حل طلب کیا۔ خوش بخت نے باپ کی بات سن کر کہا، ابا جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں محل جا کر بادشاہ سلامت سے اس سلسلے میں خود ہی بات کر لوں گا۔ وزیر یہ سن کر مطمئن ہو گیا۔ اسے اپنے بیٹے کی ذہانت پر پورا بھروسہ تھا اور اسے امید تھی کہ وہ بادشاہ کو اس کے ارادے سے باز رکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے کا علم ملکہ اور شہزادی انم کو بھی ہو گیا تھا اور وہ دونوں بھی بہت فکر مند تھیں۔ شام کو جب خوش بخت شہزادی انم کے پاس محل آیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ بادشاہ بہت اداس تھا۔ خوش بخت اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے بولا، جہاں مجھے ابا جان کی زبانی آپ کی پریشانی کا علم ہو گیا ہے اور میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
اس پریشانی کا ہرگز یہ حل نہیں ہے کہ آپ بدل ہو کر تخت اور تاج چھوڑ دیں۔ اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ پڑوسی ملک بہت بڑا ہے، اس کی فوج بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جب چاہتے ہیں ہمارے ملک پر حلہ بول کر ہمارے لوگوں کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا کر اور ان کا مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہماری فوج بہت کم ہے، ایک حد تک تو ان کا مقابلہ کرتی ہے اور پھر پسپا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچا سکتے۔ بادشاہ نے اداسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی انا بھی پریشان ہو گئی۔ جہاں پناہ آپ کے شکوے میں ہی اس مصیبت کا حل موجود ہے۔ خوشبخت نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کی فوج تعداد میں کم ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فوج کی تعداد زیادہ کر لی جائے تاکہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکے۔ خوشبخت کی بات سن کر بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہم فوج کی تعداد بڑھا تو لیں مگر ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سارا اناج اور دوسری چیزیں تو دشمن ملک کی فوجیں لوٹ کر لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے ہیں اور خزانے میں محصول بھی جمع نہیں کرا سکتے۔ شاہی خزانہ تو بھرتا ہی ان محصولات سے ہے جو رعایا حکومت کو دیتی ہے۔ ہم ان سپاہیوں کو تنخواہ کہاں سے دیں گے اور ان کے لیے جنگی ساز و سامان کہاں سے لے آئیں گے؟ خزانہ تو خالی پڑا ہے، اس میں چند لاکھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ جہاں پناہ یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خوشبخت نے بڑے یقین سے کہا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، اس پر عمل کر کے ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اس منصوبے پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اس کے علاوہ مجھے 1,00,000 اشرفیاں بھی درکار ہوں گی، ان کا انتظام شاہی خزانے سے ہی کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ شہزادی انا بھی خوش نظر آنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ خوشبخت اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں کہ تم نے ہماری مشکل کو محسوس کر کے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری عقل اور دانش مندی سے امید ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اس مشکل سے نکل جائے گا۔ ہم شاہی خزانچی کو بھی حکم دے دیں گے کہ 1,00,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دے۔ شاہ خدا دوست نے کہا۔ پھر اس نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا جس میں حکم تھا کہ خوشبخت کو شاہی خزانے سے 1,00,000 اشرفیاں مہیا کی جائے اور حکومت کے تمام لوگ خوشبخت کے احکامات پر عمل کریں گے اور اسے جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی مہیا کی جائے گی۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ وزیر بہت خوش تھا کہ بادشاہ نے اس کے بیٹے کو ایک اہم کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگلے روز خوشبخت کو 1,00,000 اشرفیاں مل گئی۔ اس نے شاہی ہرکاروں کے ذریعے ملک بھر کے تمام آہن گروں یعنی لوہاروں کو طلب کر لیا۔ یہ سب لوگ دھاتوں کو بھٹیوں میں پگھلا کر مختلف اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ اس کا حکم ملتے ہی چند دنوں میں ملک بھر کے تمام لوہار اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدور حاضر ہو گئے۔ اسی دوران خوشبخت نے محل سے کچھ دور ایک بہت بڑی جگہ پر ان کے رہنے سہنے کے لیے خیمے لگوا دیے۔ اس نے اسی جگہ لوہے اور دوسری دھاتوں کو پگھلانے کے لیے بہت ساری بڑی بڑی بھٹیاں بھی لگوا دی تھی۔ جب سب لوہار اور ان کے کاریگر وہاں پر جمع ہو گئے تو خوشبخت نے ان سے کہا، آج سے آپ لوگ سب شاہی آہنگر ہیں، آپ کو اچھی تنخواہ دی جائے گی، مگر سب لوگوں کو 24 گھنٹے اسی جگہ رہنا پڑے گا تاکہ یہاں ہر وقت کام ہوتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پڑوسی ملک کی فوجیں آئے دن ہمارے ملک پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کا مال و اسباب اور اناج لوٹ کر لے جاتی ہیں۔ یہاں سے وہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ایک روز ہمارے ملک پر قبضہ کر کے ہم سب کو بھی اپنا غلام بنا لیں گے، اور غلامی بہت بری چیز ہے۔ کسی کا غلام بن جانے والے لوگ زندہ تو رہتے ہیں مگر ترقی نہیں کرتے۔ انہیں پڑھنے لکھنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آزاد ملک کے لوگ آزاد زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فوج کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارے پڑوسی ملک ہم پر بری نظر نہ ڈال سکے اور ہمارے گھر والے ان کے ظلم اور ستم سے محفوظ رہیں۔ ہمارے ملک کا ہر فرد ایک سپاہی ہوگا
مگر اس کے لیے ہمیں جنگی ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے دن رات ہتھیاروں کی تیاری میں لگ جائیں۔ خوش بخت کی بات ان سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہاں آئے ہوئے تمام لوہار اور مزدوروں نے عہد کیا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جی جان سے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنا کہہ کر دکھایا اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے دن رات کام کر کے چمکتی دمکتی تلواریں، کھنجروں، نیزوں، تیروں اور ذرا بختر کے ڈھیر لگا دیے۔ جب یہ سارا سامان ایک بہت بڑی تعداد میں تیار ہو گیا تو خوش بخت نے ایک دوسرا حکم نامہ جاری کر دیا کہ ملک کا ہر نوجوان جو 18 سال سے 23 سال کی عمر کا ہے اپنا نام آ کر شاہی رضاکار سپاہیوں میں لکھوائے۔ ایسے تمام لوگوں کو جنگی تربیت دی جائے گی اور انہیں شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھوڑا سواری کا ماہر بنایا جائے گا۔ یہ تربیت لینے والے باقاعدہ فوج کے ملازم تو نہیں ہوں گے، مگر جنگ ہونے کی صورت میں وہ سب رضاکارانہ طور پر شاہی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کی جا سکے۔ اس اعلان کے ہوتے ہوئے پورے ملک میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے ملک سے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال لٹانے کو بھی تیار تھے۔ چند ہی دنوں میں بے شمار نوجوان حاضر ہو گئے۔ خوش بخت نے اپنی نگرانی میں سپہ سالار اور دوسری جنگی ماہروں اور فوج کے تجربہ کار سپاہیوں کی مدد سے انہیں جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہ تمام نوجوان دن میں تو محنت مزدوری کرتے تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے اور رات کا کچھ حصہ جنگی تربیت کر لیتے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ شاہی فوج میں ایسے ہزاروں نوجوان کا اضافہ ہو گیا جو شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھوڑا سواری میں اپنے جواب نہیں رکھتے تھے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شاہ بیرام کی فوج نے شاہ خدا دوست کے ملک پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے ملک کی طرف پیش قدمی جاری کر دی۔ اس موقع پر ان کا بادشاہ شاہ بیرام بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے شہزادی انم کے متعلق پتہ چل گیا تھا کہ وہ انتہائی حسین و جمیل اور ذہین ہے۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ شاہ خدا دوست کو شکست دے کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے ملک پر قبضہ کر کے شہزادی انم سے شادی کر لے گا۔ خوش بخت نے ایک کام اور بھی کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے جو ہر دم ظالم اور مکار شاہ بیرام کی فوج پر نظر رکھتے تھے۔ شاہ بیرام کے ارادوں کی خبر انہیں ہوئی تو انہوں نے یہ اطلاع خوش بخت تک پہنچا دی کہ دشمن نے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اور اس کی فوجیں ان کے ملک کی جانب چل پڑی ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی خوش بخت نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس کی ساری فوج نہ صرف تعداد میں بہت زیادہ تھی بلکہ نہایت منظم بھی ہو چکی تھی۔ دشمن کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ پھر وہ ان کمزور لوگوں پر حملہ کر کے نہ صرف ان کا مال و اسباب لوٹ لیں گے بلکہ ان کے ملک پر قبضہ بھی کر لیں گے اور اس کے بعد شہزادی انم کی شادی ان کے بادشاہ سے ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شاہ خدا بخش اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور ذرا بختر پہن کر ہاتھ میں چمکتی تلوار لے کر سب سے آگے تھا۔ اس کے پیچھے پہلی قطار میں ہزاروں سپاہی آنی بختر پہنے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان سپاہیوں کے پیچھے تیر انداز اور گھوڑا سوار تھے۔ جیسے ہی دشمن سے سامنا ہوا یہ سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے۔ شاہ بخت اور اس کے سپاہی چونکہ لوہے کی ذرا بختر پہنے ہوئے تھے اس لیے دشمن کی فوجوں کی تلواریں ان پر کوئی اثر نہ کر سکی، لیکن ان کی تیز اور چمکتی ہوئی تلواروں نے ان کے سینے چاک کر دیے اور ان کا تیزی سے صفایا ہونے لگا۔ دشمن کے سپاہی جو گھوڑوں پر سوار تھے اور ماہر تیر اندازوں پر تیر چلانے لگے۔ ان تیر اندازوں کا نشانہ پکا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ لڑائی کو شروع ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دشمن کی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد بہت سے سپاہی مارے گئے اور جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے فرار ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، مگر گھوڑا سوار برادروں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کا لالچی بادشاہ بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ میدان جنگ کی پل پل کی خبریں شاہ خدا دوست کو بھی محل میں مل رہی تھی۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اسے خوش بخت پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا، جس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دشمن کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زنجیروں میں جگڑا ظالم اور لالچی بادشاہ شاہ بیرام اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے اور یہ سوچ سوچ کر اس پر خوف طاری تھا
کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ شاہ خدا دوست نے ایک قید آلود نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، تمہارے لالچ اور ظلم نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تم لوٹ مار کا بازار گرم نہ کرتے اور اپنے ارد گرد کے چھوٹے اور کمزور ملکوں سے میل ملاپ اور پیار محبت سے رہتے تو کبھی بھی اس ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ طاقت کے نشے نے تمہیں ظالم اور مغرور بنا دیا تھا۔ ظالم اور مغرور لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر شاہ خدا دوست نے شاہ بیرام کو ایک دور دراز ویران جنگل میں چھڑوا دیا جہاں پر ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے ملک کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس ملک کے خزانے معصوم لوگوں کے لوٹ مار سے بھرے ہوئے تھے۔ خوشبخت کے مشورے پر شاہ خدا دوست نے ان میں موجود تمام دولت ان لوگوں کو واپس کر دی جنہیں لوٹ مار کر شاہ بیرام لے کر آیا تھا۔ اس کامیابی پر شاہ خدا دوست کی رعایا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پورے ایک ہفتے تک اس فتح کا جشن منایا۔ ظالم اور لالچی شاہ بیرام سے نجات پانے کے بعد آس پاس کے ملکوں میں رہنے والوں کو بھی کوئی خوف اور ڈر نہ رہا تھا اور وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چند ہی دنوں میں شاہ خدا دوست کے ملک میں بہت خوشحالی آ گئی۔ لوگ خوشحال ہوئے تو مختلف محصولات کی مد میں ملنے والی رقم سے شاہی خزانے میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جسے شاہ خدا دوست اپنی رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے لگا۔ وزیر زادہ خوشبخت نے جن سپاہیوں کو فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی کیا تھا، شاہ خدا دوست نے نہ صرف انہیں انعام و اکرام سے نوازا بلکہ انہیں باقاعدہ فوج میں شامل کر کے احکامات جاری کر کے ان کی بہترین تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ اس طرح خوشبخت کی عقل مندی کی وجہ سے ایک ظالم اور لالچی بادشاہ سے سب کو نجات مل گئی۔ شاہ خدا دوست اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے ملکہ سے مشورہ کر کے شہزادی انم کی شادی خوشبخت سے کرا دی۔